अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड एंड विल बी इंजॉइंग योर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी 9th क्लास बियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग 4 कुरानिक वर्सेस को डिस्कस करेंगे, 4 कुरानी आयात को पढ़ेंगे। और इसमें बेटे हम लोगों ने क्या करना है कि हमने अपने कुरान को और बियोलॉजी को आपस में कंपेयर करना है और ये नोट करना है कि ये दोनों हमारा कुरान और बियोलॉजी जो साइंस है वो स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में क्या कहते हैं, इनके आपस में क्या चीज़ें जो इन आपस में इन दोनों के दरमियान लिंक कर रही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटे, here we have the introduction first. The Holy Quran encourage people to observe nature, think deeply about creation, explore living organisms and gain knowledge through reflection. बेटे, इसमें हमें वो बता रहे हैं कि जो कुरान है वो हमें इनकरेज हौसला देता है लोगों को किस चीज़ का, कि वो ऑब्ज़र्व करे नेचर को, कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत कायनात का मुशाहिदा करें और देखें कि अल्लाह ताला ने क्या क्या किस खूबसूरत तरीके से इस कायनात को की तख्लीक की है। नेक्स्ट वी हैव द थिंक डीपली अबाउट क्रिएशन। फिर ये हमें इस चीज़ का हौसला देता है कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात और पैदावार के बारे में डीपली गहराई से सोचें। एक्सप्लोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अल्लाह ताला के बनाए हुए तमाम जानदारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करें। एंड गेन नॉलेज थ्रू रिफ्लेक्शन, और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। Basically, the study of life, biology, help us understand Allah's wonderful creature. ये जो हमारे पास स्टडी ऑफ लाइफ है, बियोलॉजी की जो स्टडी है, वो हमारी मदद देती है अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत कायनात को समझने में, बेटर तरीके से समझने में। होप सो here we have the first verses. यहाँ हमारे पास सूरह अल अंबिया की जो कि 21वीं सूरत है उसकी 30वीं आयत है बेटे, वजअलना मिनल माइ कुल्ली शैइन हई। इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, कि हमने तमाम जानदारों को पानी से पैदा फरमाया। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, हमने तमाम जानदारों को पानी से पैदा फरमाया। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन के बारे में स्टडी करिए, वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अबाउट 60 to 90% ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ वाटर। बेटे, इसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि हम पानी हमारी ज़िंदगी के लिए किस कदर अहम है। हमारा कुरान भी तो हमें यही कह रहा है ना कि हमने तमाम जानदारों को पानी से पैदा फरमाया, और साइंस भी हमारी यही कह रही है कि पानी के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। एनी लिविंग थिंग कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। इवन हमारी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 60 to 90% उनकी बॉडी क्या है, वो पानी है। हमारी जो बॉडी है वो, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो है वो 70% डिपेंड कर रही होती है वाटर के ऊपर। सो वाटर हमारी लाइफ का एक असेंशियल एलिमेंट्स है जिसके बगैर हम लोग रह ही नहीं सकते। दिस वर्सेस हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन सस्टेनिंग लाइफ। ये जो आयत है ये क्या वाज़ह कर रही है, कि पानी की अहमियत को वाज़ह कर रही है बेटे। तो इस तरह हमारी कुरान और बियोलॉजी आपस में लिंक कर रही हैं। कुरान भी वही कह रहा है जो कि हमारी बियोलॉजी आज कह रही है। कुरान ने ये तमाम चीज़ें हमें 1400 साल पहले बताई थी, जबकि साइंस अपने रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें हमें आज बता रही है। बेटे, आप लोगों ने इसमें से कुछ ख़ास याद नहीं करना, आपने सिर्फ ये जो टॉपिक है ये आपके पास एग्ज़ाम्स में कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आएगा। तो आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही प्रिपेयर करना है। आपने इसमें जस्ट क्या याद करना है कि सूरह अंबिया की ये आयत है, उसकी ये 21वीं आयत की 30वीं सूरत जो है वो 30वीं आयत बताई गई है इसके अंदर, और इसकी ट्रांसलेशन क्या है, इसका तर्जमा क्या है। ओके, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड वर्स। हमारे पास दूसरी आयत है सूरह अर-रहमान की, खलकन इंसान मिन सलसाल इन कल फ़खार। बेटे, इसमें हमारे पास ट्रांसलेशन क्या है, ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पॉटर। ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पॉटर, कि उसने इंसान को चिकनी मिट्टी से पैदा फरमाया। हमारा कुरान हमें क्या कह रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी से पैदा फरमाया, जबकि हमारी साइंस भी यही तमाम चीज़ें कहती है कि इस मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर हमारे पास जो
ہماری باڈی کے اندر 16 اسینشیل بایو مالیکولز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ تمام ہماری سوئل کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں. ہماری باڈی کے اندر پائے جانے والے 16 اسینشیل بایو مالیکولز جو ہیں وہ کہاں پر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ سوائل کے اندر بھی پریزنٹ ہو سکتے ہیں. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر پائے جانے والے مالیکولز سوائل کے اندر پریزنٹ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوائل کے اندر پائے جانے والے مالیکولز ہماری باڈی میں بھی پریزنٹ ہے, کیونکہ سوائل کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس اور مالیکولز پریزنٹ ہوتے ہیں. اللہ کریٹڈ دا فرسٹ ہیومن حضرت آدم علیہ السلام فرام کلے. ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمارا اعتقاد ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی, پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. دس ریمائنڈ اس آور اوریجن, اور یہی چیز ہمیں ہماری تخلیق کی بھی یاد دلاتی ہے. اٹ آلسو انکریج اس ٹو تھنک اباؤٹ دا پروسیس آف کریشن. یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے پیدا ہونے کے پروسیس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں, اور ہمارا قرآن اور سائنس بیٹے اس چیز پہ آ کے بالکل سیم ہو جاتے ہیں. واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چکنی مٹی سے پیدا فرمایا, تو سائنس اس چیز کو اپنی ریسرچ کے اکارڈنگ ایکسیپٹ کرتی ہے. نیکسٹ وی ہیو دا تھرڈ ورس. ہمارے پاس تیسری آیت ہے سورہ المعون کی, جو کہ 23ویں صورت ہے, اور اس کی 14ویں آیت ہمیں بتائی گئی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. بیٹے اس میں ہمارے پاس ٹرانسلیشن کیا ہے, دین وی میڈ دا ڈراپ انٹو اے کلاٹ. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دین وی میڈ دا ڈراپ انٹو اے کلاٹ, پھر ہم نے اس قطرے کو کس میں کنورٹ کر دیا, ایک کلاٹ میں, ایک خون کے لوتھرے میں کنورٹ کر دیا. اینڈ دین دا کلاٹ انٹو اے لمپ. لمپ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی باڈی کو, جسے ہم لوگ سائنس کی لینگویج میں زائگوٹ کہتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ اسپرم اور ایگ کے ملنے سے کیا ہوتا ہے, زائگوٹ بنتا ہے. اور سائنس بھی, قرآن بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے, دین دا کلاٹ انٹو اے لمپ, کہ کلاٹ خون کے لوتھرے کو کنورٹ کیا گیا لمپ ایک بوٹی کے اندر. دین وی میڈ دا بونس, پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی. اینڈ دین کلوتھ دا بونس ود دا فلیش, اور ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا. بیٹے اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن کی بات کریں, دا قرآن ڈسکرائب دا اسٹیجز آف ہیومن ڈیولپمنٹ. اس میں قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ, جو انسانی جسم ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی جو اسٹیجز ہیں اس کو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ پہلے کیا ہوا. شروعات کیسے ہوئی, ایک ڈراپ ایک نطفے سے ہوئی, اور دین وہ کنورٹ ہو گیا ایک کلاٹ, ایک خون کے لوتھرے میں, اور خون کا لوتھرا کنورٹ ہوا لمپ, جسے سائنس کی زبان میں زائگوٹ کہا جاتا ہے. اینڈ دین اس کے اندر بونس اور مسلس کو بنایا گیا. دس شو دا آرڈرلی ڈیولپمنٹ آف دا ہیومن باڈی. یہ تمام چیزیں ہمیں کیا ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اوکے بیٹے, نیکسٹ وی ہیو دا فورتھ ورسز, جو کہ ہمارے پاس سورہ النور کی ہے. یہ ہمارے پاس 24ویں سورہ کی 45ویں آیت ہے. بیٹے اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خلق کل دبات مما ومنہم من یمشی علی بطانہ ومنہم من یمشی علی راجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ من یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اوکے بیٹے, سوری یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ عربک اوپر نیچے لکھی گئی ہے, تو مجھے واضح طور پر اس کی جسم اور شد وغیرہ نظر نہیں آئے, تو اگر کوئی غلطی ہوگی تو مجھے اس کے لیے میں ایکسکیوز کرتی ہوں. اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کی بات کریں بیٹے, اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری لیونگ کریچر فرام واٹر, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو کس سے پیدا فرمایا, واٹر سے پیدا فرمایا. سم آف دیم کرال آن دیئر بیلیز, ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں, جیسے کہ اسنیکس ہیں, کروکوڈائلس ہیں. سم واک آن دا 2 لیگس, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنی 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں, جیسے ہیومن بینگس ہیں. اینڈ سم واک آن دا 4, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنی 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں, جیسے کیٹ, ٹائگر, لائن. اور اللہ کریٹ واٹ ایور ہی ولز, اور اللہ نے وہ بنایا جو اس نے چاہا. انڈیڈ اللہ از آل پاورفل اوور ایوری تھنگ, بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. بیٹے اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن کی بات کریں, دا قرآن
مینشن ڈفرینٹ ٹائپس آف اینیملز. اس میں اس قرآن کی آیت میں قرآن جو ہے وہ کیا واضح کر رہا ہے, وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے اینیملز کو واضح کر رہا ہے کہ کچھ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو کہ کرال رینگتے ہیں اپنے پیٹ کے بل, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ چلتے ہیں اپنی 2 ٹانگوں پر, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ چلتے ہیں اپنی 4 ٹانگوں کے اوپر. دس شوز دا امیزنگ ڈائیورسٹی آف لیونگ آرگنیزمس. یہ ہمیں اس دنیا میں پائی جانے والی امیزنگ ڈائیورسٹی, اس دنیا میں پائے جانے والے مختلف جو ہے وہ جاندار ہیں اس کے بارے میں متوجہ کرواتی ہے, اور ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس قدر خوبصورت طریقے سے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور کس قدر خوبصورت جاندار اس دنیا میں بنائے ہیں. ہوپ سو بیٹے کہ آپ کو اس تمام چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کس طرح سائنس کو بیولوجی کی اسٹڈی کے ساتھ قرآن کو بیولوجی کی اسٹڈی کے ساتھ لنک کیا ہے, کہ جو چیزیں سائنس ہمیں آج کے دور میں ریسرچ کرنے کے بعد بتا رہی ہے, ہمارا قرآن ہمیں 1400 سال پہلے ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے ہی معلومات دے چکے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے اس چیز پہ اعتقاد ہے بیٹے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لازمی دیکھتے ہیں. تو اوبویسلی اسٹڈی آف لائف از ناٹ دا سائنس, اسٹڈی آف لائف از دا اسٹڈی آف قرآن. ہوپ سو آپ کو اس تمام لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی بیٹے. آپ نے اس میں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے صرف کیا یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اس کی جسٹ بیٹے قرآن کے ورسز کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کی ٹرانسلیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے اس میں سے کچھ خاص یاد نہیں کرنا, کیونکہ اس میں سے لانگ کوسچنز وغیرہ نہیں آئیں گے, اس میں جسٹ شارٹ کوسچن آئیں گے. آپ نے شارٹ کوسچن کے حساب سے اس ٹاپک کو پریپیئر کرنا ہے. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ بیٹے.